المخلصين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما وضع واسع الكرم يا رب العالمين يا رب العالمين. حاضر محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کی ہماری محفل قطب الاقطاب شہزادہ رسول شہزادہ بطول حضرت سید احمد بدیع الدین مدار زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے. یقیناً یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ آج اتنے عظیم بزرگ کی یاد ہم اپنی اس محفل میں چھٹی شریف کے موقع پر منا رہے ہیں. مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ زندہ شاہ مدار کے صدقے ہم سب کے دلوں کو زندہ فرمائے اور زندہ شاہ مدار کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے. آئیے اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ ان اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو ان اللہ والوں کا ذکر کرنے سے دنیا میں کیا فائدہ ملتا ہے اور آخرت میں ان کا فائدہ کیا ملے گا؟ یاد رکھیے اللہ والوں کا ذکر کرنا، ان کی یادیں منانا، ان کا ذکر کرنا، لوگوں کو بتانا یہ خدا کی سنت ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے اولیاء کا ذکر فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کے نام سے پوری سورہ مبارکہ ہی نازل فرمائی. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ والوں کا ذکر کرنے سے کیا ملتا ہے تو پہلا تو جواب یہ ہے کہ اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ خدا کی سنت ہے. اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَّارًا، فرمایا اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. ابھی سوال پہلے تو دنیا کا فائدہ ہوگا اور ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جب تک اللہ والوں کا ذکر کرتے رہیں گے اللہ کی رحمتیں جھماجھم برستی رہیں گی. اب یہ تو دنیا کا فائدہ ہو گیا. آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ آخرت کے فائدے کے حوالے سے بتاؤں. ایک حدیث پاک آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں. حدیث پاک میں آیا کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے. اب اس کے بعد اللہ فرمائے گا اے اولیاء کی جماعت تم بھی جنت میں جاؤ. اولیاء کی جماعت عرض کرے گے مولا، عرض کریں گے مولا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا، اے اللہ ہم سے کچھ محبت کرنے والے، ہماری کچھ یادیں منانے والے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، ہمارے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے والے، اے اللہ دخلتم النار، اے اللہ تو سب کو جہنم میں داخل فرما دیا ہے. اللہ
जहन्नम से हाथ पकड़ पकड़ के जन्नत में दाखिल फरमा दो। अब जन्नत में और गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अपने मानने वालों को हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। गरीब नवाज अपने मानने वालों को हाथ पकड़ के जन्नत में ले जा रहे होंगे। कुतुब बदा अपने मानने वालों को हाथ पकड़ के जन्नत में ले जा रहे होंगे। इसके अलावा कितने औलिया इकराम सब ले जा रहे होंगे और वहां पर हम सब भी वहां हाजिर होंगे। वहां पर हमारा इमाम इश्क व मोहब्बत भी हाजिर होंगे। अब इसके बाद जाहिर सी बात है, जब औलिया इकराम के मानने वाले को औलिया इकराम ले जा रहे होंगे, वो लोग भी वहां देख रहे, हसरत भरी निगाहों से देख रहे हो, यार ये क्या मामला है, इनको ले जाया जा रहा है। तो आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला फरमाएंगे, मैं दुनिया में तुम्हें कहता था ना कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग से, फिर न मानेगी क़यामत में अगर मान गया। औलिया की असमतों को दुनिया में मान गया होता, अल्लाह के वलियों का मर्तबा अगर दुनिया में मान गया होता, तो आज सुबह ये शरफ हासिल होता कि गौसे आज़म तेरे हाथ को पकड़ के जन्नत में ले जा रहे हो। तो अल्लाह वालों की याद बनाने का फायदा है ना, फायदा है ना। वहाँ हम तो इतनी यादें मनाते हैं ना, क़यामत में तो यही कहेंगे इससे आकाओं का बदला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो गौसे आज़म के भी मानने वाले, हमारी कटी हुई पतंग नहीं, समझे ना, हमारी कटी हुई पतंग नहीं, बल्कि हमारी ये पतंग की जो डोर है ना, वाया मुराद शाह बापू, मोहम्मद शाह बापू, वहाँ फिर कड़कड़ी होते हुए गरीब नवाज के घर से वाया बगदाद होते हुए मुगले खदरा पहुँचती। हमारी कटी हुई पतंग नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह वालों की याद बनाने के फायदे हैं ना। दादा को करंट नहीं मिला है, ऐसा सुभान अल्लाह बोलो ना कि वहाँ यूपी की सरजमीन पर कुतुबे मदार की रूह खुश हो जाए, कार मेरे दीवाने मेरी महफिल सजा के बैठे हैं। अभी देखो नारा लगा ना, दम मदार बेड़ा पार, असल में है क्या ये भी सुन ले। देखिए दम मदार, दम कहते ना, दम ताकत पावर, सुने ना। इसी तौर पर जिस तरह कहते हैं या गौस या अली या रसूल अल्लाह या गरीब नवाज, सुने ना, इसी तरह दम मदार है। मतलब क्या है? मदार आसम, हमारी मुसीबत को पार लगा दो, हमारी मदद फरमाओ। बाकी कुछ ऐसा नहीं कि दम मदार का मतलब कुछ और होता। दम मदार का मतलब यही है कि मदार है बदीउद्दीन शाह या रहमा जिंदा शाह, हमारी मदद फरमाए, आपका नाम ले रहे, हमारी मुसीबतें दूर हो जाए। तो कोई अलग नारा नहीं, जिस तरह या गौस या गरीब, इसी तरह। तो दम मदार बेड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों का बेड़ा यहाँ भी पार वहाँ भी पार। और हमारे पास है क्या? न नमाज़ें हैं, न ज़कात है, न हज है, कुछ नहीं, बस चलता है, समझे ना। अगर कोई चीज़ है जिस पर हम नाज करते हैं ना, तो अल्लाह वालों की गुलामी पे नाज करते हैं। हमारी इंतहाई खुलूस मोहब्बत, अक़ीदत व इकराम और हुज़ूर क़ल्ब के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लौ लगाएं और अपनी निगाहों में गुंबद खज़रा को बसाएं और बाबा से बुलंद पाक की नज़र पेश करें। बड़े सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलात व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलात व सलाम अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलात व सलाम अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलात व सलाम अलैका या राहतल आशिकीन, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک حدیث پاک جو میری عادت ہے کہ پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت کے بارے میں حدیث پاک ضرور سناتا ہوں، تاکہ درود پاک پڑھنے کی کا شوق اور ذوق ہمارے اندر پیدا ہو۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا
لیکن 3 کام کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ پہلا میرے آقا فرماتے وہ بندہ جو میری پریشان حال امتی کی پریشانی کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے عرش کا سایہ عطا کرے۔ اور دوسرا وہ بندہ آقا فرماتے جو میری سنتوں پر عمل کرتا ہے، اور تیسرا وہ بندہ جو کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافظ الغنی و شفائیہا و ذل الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ و آلہ وسلم۔ امام عشق محمد فرماتے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہاں تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریلا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور جلا دیتی ہے شمع گفتہ کو موج نفس ان کی، جلا دیتی ہے یعنی جان پیدا کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے شمع گفتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا رہتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ نہیں ہوتا غوث اعظم کی بارگاہ میں نہ جانے کتنا مردہ دل گئے، انہیں زندہ بھی کیا اور ولی بھی بنا دیا۔ کوئی شاعر کہتا ہے جلا دیتی ہے شمع گفتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا رہتا ہے دل کے سینوں میں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا ہے گوہر بادشاہوں کے خزینے میں، جو ایک فقیر کی خدمت سے مل سکتا ہے کسی اور کی خدمت سے نہیں مل سکتا۔ فقیروں کی، اب آپ کو بتا دوں فقیروں کی خدمت کی بات آ گئی۔ ایک مرتبہ نظام الدین علیہ الرحمہ کے پاس کچھ بچے آئے، ایک بچے کو آپ نے روک لیا، سارے بچے جا رہے تھے کیمیا بنانے کا سیکھنے کے لیے، سارے بچے جا رہے تھے، کیونکہ ہوتا نا ایک عالم دین ایکسپٹ کرتے عزت دیتے، تو اور بچے چلے گئے، ایک بچے کو روک لیا، کہا تو اب اس کے دل بار بار آ رہے یار یہ بابا نے اپنے کو روک لیا، ورنہ تمہیں بھی کیمیا بنانا سیکھ گیا تھا، سمجھے نا، یعنی سونا بنانا، یہ بار بار خدمت تو کرا لیکن دل میں بار بار وہی، وہ لوگ سارے لوگ آئے واپس کہ آپ نے کیمیا بنانا سیکھ لیا۔ اب آپ نے حضرت نظام الدین اولیاء نے دل کی حالت کو بھانپ لیا اور فرمایا بچے کیوں پریشان؟ کہا میں تیری پریشانی کو سمجھ گیا ہوں، کہا تو سونا بنانا سیکھنا چاہتا ہے نا؟ کہا ہاں، کہا چلا ادھر آپ نے فرمایا مٹی کا ڈیلا ہوگا جیسے اٹھاتا ہے سونا بنتا ہے۔ وہی کہ شاعر کہتا ہے تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا ہے گوہر بادشاہوں کے خزینے میں، نہ بوجھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ بوجھ اس لیے جو گدڑی میں رہتے سمجھے نا، بظاہر پرانے لباس ہوتے۔ شیخ سعدی سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے تو فرمایا تھا تصوف یہ ہے کہ پہلے لوگوں کے ظاہر گندے رہتے لیکن دل بڑا ستھرا رہتا، اور آج لوگوں کے لباس بڑے ستھرے لیکن دل بڑا گندا ہے، سمجھے نا۔ تو کہا نہ بوجھ خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدیں بیدا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں، اور فرمایا نہ تخت و تاج لشکر و سپاہ میں ہے جو آج مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ ایک مرتبہ روزے پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وسلم صلی علیہ وسلم وسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قصیدہ ملت اسلامیہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور اور ہر زمانے کے اندر انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجتا رہا۔ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام نے دین کی تبلیغ کی، صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد اولیاء اسلام نے اسلام کو انجام دیا، اور رہتی دنیا تک اللہ کا کوئی نہ کوئی ولی، کوئی نہ کوئی مجدد پیدا ہوگا اور دین کی تبلیغ اور بہتے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لاتا رہے گا، ان کے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ جلاتا رہے گا۔ انہیں ہستی میں سے آج جن کا تذکرہ کرنا ہے ان کا حضرت سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سیریا کے علاقے حلب کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا نام کیا ہے تو فرماتے انا حلبی و بدیع الدین
وبأمي وأبي حسني وحسيني وجدي محمد مصطفیٰ محمد محمود کون ہے؟ کیا فرماتے ہیں میں حلب کا رہنے والا ہوں اور میرا نام بدیع الدین ہے اور میرے باپ دادا یعنی میرے باپ کی طرف سے سلسلہ حسین اعظم سے ملتا ہے اور میری ماں کی طرف سے امام حسن سے ملتا ہے اور میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت ہے جن کی تعریف کونین کی کائنات کی ہر چیز کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرت بدیع الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ شوال 242 ہجری میں آپ حلب کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ حضرت اویس جو اس زمانے کے اویس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس رات حضرت بدیع الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئی آپ کی قبر مبارک میں جہاں آپ کی والدہ تھی پورا چمک پورا روشن ہو جاتا ہے۔ ہو بھی کیوں نہ اس لیے کہ میرا امام کہتا نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا فرماتے ہیں کہ پورا گھر روشن ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضرت زندہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ زمین پر تشریف لائے نا آنے کے بعد آپ بچوں کی طرح روتے گڑگڑاتے نہیں بلکہ آپ اپنے پیشانے کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور آپ کی زبان سے آ رہی ہوتی آواز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت زندہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رہتے تو فرماتے ہیں آپ کے یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں فاطمہ الزہرا حضرت مولا کائنات حسن حسین تشریف لاتے ہیں اور بزرگ فرماتے ہیں سارے کے سارے کہتے ہیں اے بندی خوشخبری ہو کا آدھا ولی اللہ یہ اللہ کا ولی ہے یہ اللہ کا ولی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ تو آپ کے والد گرامی کا نام حضرت سید علی ہے اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ثانیہ ہے۔ ابھی جب حضرت قطب الدین بدیع الدین مدار شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہوئے اس لیے کہ بسم اللہ خوانی کے رسم پہلے سے چلی آئی۔ آپ کی بسم اللہ خوانی کے لیے اس زمانے کے جو شامی بزرگ تھے ان کو آپ کے والد نے بلایا اور میں نے یہ بھی پڑھا کہ جیسے بزرگ نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الف تو فرمایا الف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا الف کا مطلب 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس الف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمجھ گئے کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ پوچھتے بتاؤ اس الف کا مطلب کیا ہے؟ آپ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں بتانا شروع کرتے صبح سے لے کر دوپہر سے شام ہو جاتے لیکن الف کی تفسیر ختم ہی نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد حضرت قطب الدین حضرت بدیع الدین مدار شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب 4 سال کی عمر میں 4 سال 4 ماہ 4 دن میں آپ بسم اللہ خوانی ہوئی اس کے بعد آپ نے صرف 6 سال کی عمر میں آپ نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ یہاں تک کہ آپ 246 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ خالی قرآن کے حافظ نہیں تھے آپ تورات کے بھی حافظ تھے آپ اس کے علاوہ آپ انجیل کے بھی حافظ تھے آپ زبور کے بھی حافظ تھے اور قرآن پاک کے بھی حافظ تھے۔ آپ نے صرف 14 سال کی عمر میں علم ظاہری جتنا بھی ہوتا ہے یعنی عالم بننے کے لیے مفتی بننے کے لیے محقق بننے کے لیے سارے علوم کو آپ حاصل کر لیتے اور اس کے بعد حاصل کرنے کے بعد حضرت قطب الدین حضرت بدیع الدین مدار شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 19 سال کی عمر میں آپ سوچتے اب علم ظاہر کو حاصل کر لیا اب علم باطن کی طرف چلا جائے۔ اب آپ وہاں سے حج بیت اللہ کے گھر سے نکلتے ہیں جب آپ حج بیت اللہ کے گھر سے وہاں سے نکلتے ہیں نا آپ ابھی باہر نکلتے ہیں آپ کے دل کے اندر سے ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے
مجھے کوئی وہاں سے بیت المقدس میں کھینچ رہا ہے، بیت المقدس کی طرف مجھے بلا رہا ہے۔ اب آپ بجائے مکہ مکرمہ جانے کی، آپ سیدھا وہاں سے بیت المقدس جاتے، فلسطین جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمۃ اللہ آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمۃ اللہ کے ہاتھوں پر آپ بیعت کرتے ہیں، آپ کو اجازت خلافت دی جاتی ہے۔ سارے علوم ان سے حاصل کرنے کے بعد، روحانی فیض لینے کے بعد، حضرت بدیع الدین شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب اس کے بعد وہاں سے آتے ہیں مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ آنے کے بعد حج سے فارغ ہوتے ہیں، اور حج سے فارغ ہونے کے بعد اب اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں جاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ جس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے بدیع الدین، اب تم یہاں سے ہندوستان جاؤ، میرے دین کی اشاعت کرو، میری حدیثوں کو لا کر وہاں پہنچاؤ۔ حضرت بدیع الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب اس کے بعد آتے ہیں، آنے کے بعد اپنے والد اور والدہ سے اجازت لیتے ہیں۔ اب اجازت لینے کے بعد اب وہاں سے آپ ہندوستان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ میں آج جب پڑھ رہا تھا سوچنے لگا، یا اللہ، میرے آقا کو ہندوستانیوں سے کتنا پیار تھا۔ ہندوستانیوں سے کبھی غریب نواز کو بھیج رہے ہیں، کبھی شہاب الدین گوری کو بھیج رہے ہیں، کبھی سلطان محمود غزنوی کو بھیج رہے ہیں، نہ جانے کن کن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا، اور بھیج کر ہم جیسے گنہگاروں کو آج ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ انہیں سب اللہ والوں کا صدقہ ہے۔ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب آپ وہاں سے آپ بدریہ سمندر دریائی سفر سے آپ وہاں سے نکلتے ہیں۔ آپ کا ایک طریقہ تھا، چونکہ آپ جو تھے نا، آپ کا سمجھانے کا بڑا اسلوب بڑا پیارا تھا، چونکہ آپ تورات کے بھی حافظ، انجیل کے بھی حافظ، زبور کے بھی، قرآن کے بھی حافظ سے آپ جہاں جس کو ضرورت پڑتی اسی اعتبار سے اس کو سمجھایا کرتے تھے۔ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سب دریائی سفر پر ہیں، وہاں ایک اکثر لوگ کافر ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت قطب مدار نے سوچا ان کو تبلیغ کیا جائے۔ آپ ڈرے نہیں، چونکہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے کسی سے نہیں ڈرتا ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ آپ انہیں کہنے لگے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اور وہی آیتوں کو پڑھتے ہیں جس کے بارے میں سمندروں میں غرق ہونے کے بارے میں آپ ایک دو نہیں بہت ساری آیتیں کریمہ قرآن پاک کی پڑھی، اور فرمایا، اے لوگوں، تمہیں ان دریاؤں کے سفر سے کون حفاظت کے ساتھ لے جاتا ہے؟ جب تم ڈوبنے لگتے ہو، بچانے والی ذات کون سی ہوتی ہے؟ کہا تاریکی ہوتی ہے، اس تاریکی کو دور کر کے روشنی کون لانے والا ہوتا ہے؟ اس طرح کر کے کہا ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ایک خدا کی عبادت کرو، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ جب آپ اس طرح لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، کہا اگر میرا رب چاہے تمہارا یہ کشف ڈوب سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی یہ بات کے وہ سارے بھڑک جاتے ہیں اور آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو جلا آتا ہے۔ کہا اے اللہ ان کو ہلاک فرما دے، ایسا دریا کے اندر طوفان آتا ہے، سارا کا سارا جو ساری کشتی ڈوب جاتی ہے۔ آپ ایک تختے کے سہارے آپ اس پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اب اسی تختے کے سارے سوار ہو کر کے آپ آ رہے ہوتے ہیں، نہ آپ کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے، نہ پینے کی کوئی چیز ہے۔ آپ اسی دریائی لہروں کے مطابق چلے آ رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ دریا کے کنارے پہ پہنچتے ہیں۔ آپ تھک ہار جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہیں پر آپ سو جاتے ہیں، اور سونے کے بعد خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نورانی چہرے والا آتا ہے، میرے ہاتھوں کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے بدیع الدین چل، تجھے بلا رہے ہیں۔ کہا اس کے بعد ایک کمرے کے اندر لے جایا جاتا ہے، وہاں ایک نورانی شکل والے بیٹھے رہتے ہیں۔ وہاں اس کے بعد وہ قریب بلانے کے بعد کہتے ہیں بدیع الدین ادھر آ، تجھے بھوک لگی ہے نا؟ کہا مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ نے فوراً کوئی ایسی چیز کھلائی، کہا چل اسے کھا لے۔ اس کے بعد آپ کو ایک جبہ پیش کیا، کہا چل اسے لے جا، کہا اسے پہننا، یہ کبھی گندا نہ ہوگا۔ حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جیسے میری آنکھ کھلتی ہے، وہ بزرگ نے جو کھلایا تھا میرے منہ کے اندر اس کا سارا ذائقہ ہوتا ہے، تھوڑا اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ میرے ہاتھ میں جبہ موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلتا ہے وہ دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ محمد رسول اللہ تھے، صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کہا اس کے بعد میں نے اس جبے کو زیر تر کیا،
کہا اس کے بعد سے مجھے نہ کبھی پیاس لگتی تھی نہ کبھی بھوک لگتی تھی اور نہ کبھی میرا کپڑا گندا ہوتا تھا، اسی کپڑے کو میں ہمیشہ پہنے رہا کرتا تھا۔ اب اس کے بعد حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی ایک دو دن نہیں بلکہ آپ 12 سال تک اسی دریا کے اندر آپ وہاں پر چلا کرتے رہے، اسی 12 سال تک آپ چلا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اسی دریائے سے 12 سال کوئی معمولی بات نہیں، کھانا نہیں پینا نہیں کچھ نہیں، یہ کوئی عام بات نہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار کے اندر یہ روایت نقل کی، جن کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی، بہت تحقیق اور بہت مطالعے کی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بہرحال حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے 12 سال تک آپ نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، بس ذکر و اذکار میں لگے۔ ایک مرتبہ ایک قصہ جونپوری نے آپ سے پوچھا تھا نامدار قطب المدار سے، آپ یہ بتائیں کہ حضور آپ کھاتے کیا ہیں، آپ پیتے کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، یہ قرآن کی تلاوت میرے جسم کی خوراک بن جاتی ہے، اور قرآن کے جو معنی ہے وہ میری روح کی غذا بن جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے وہاں سب سے پہلے جب ہندوستان آئے نا، کہیں اور نہیں، اسی گجرات کی سرزمین پر آئے، گجرات کی سرزمین پر آئے، سب سے پہلے کھمباگ کے اندر آئے، سمجھے نا، کھمباگ کے اندر سب سے پہلے قطب مدار آتے، اور آج بھی وہاں پر ان کا چلہ موجود ہے، آج بھی وہاں ان کا چلہ موجود ہے، جہاں پر آپ نے رہ کر چلہ اسے کہ جہاں پر 40 دن تک اللہ کی صدائے بن کے آج بھی وہاں چلہ ہے۔ میں نے مطالعہ کیا پوری دنیا کے اندر قطب مدار کی 1500 چلے ہیں، 1500 چلے ہیں، جہاں پر آپ نے عبادتیں کی، ایک اللہ کی عبادت کی، حق اللہ میں لگے 1500۔ اور اس کے بعد اسی ہندوستان کے اندر گجرات کے اندر آ کر کے آپ نے دعوت و تبلیغ شروع کی۔ آپ جس علاقے سے غریب نواز سے بہت پہلے آئے، غریب نواز کو 450 ہجری کی، اور یہ 242 میں پیدا ہوا، اور اب ہندوستان پہلی مرتبہ ہے، محض 26 سال کی عمر میں ہندوستان ہے، محض 26 سال کی عمر میں۔ اور اس کے بعد آپ گجرات کے بہت سارے علاقوں میں گئے ہندوستان، پھر اس کے بعد یہاں سے آپ اجمیر گئے۔ جب آپ اجمیر پہنچتے نا، چونکہ اجمیر کے اندر جوگیوں کا بڑا گڑھ تھا، وہاں جو جوگی تھے نا بہت خطرناک قسم کے جوگی تھے، وہ جوگی تھے جادو کے زور پر لوگوں کو بہکانا، یہ کرنا، ساری چیزیں۔ آپ نے وہاں پر اجمیر کے اندر بھی کہیں چلائی، اب وہ کہا مجھے پتہ نہیں، جو میں پڑھا وہ بتا، وہاں چلایا، آپ بیٹھے بیٹھے تھے، ایک جوگی کو پتہ چلا نا، کہا ایک ایسا بھی آیا ہے مسلمانوں کا سنت ہے، کہا وہ اس طرح کرتا، تو وہاں سے وہ جوگی جو تھا نا آیا، کچھ چنے لیا، کچھ چنے یہ جو کھاتے ہیں چنے نہیں بلکہ لوکھنڈ کے چنے لیا، اور اس کو کلر کروا بالکل وہ بہت چنے لگے، اور اپنے ساتھ چند لوگوں کو لیا، اور آ کر کے حضرت قطب المدار کی بارگاہ میں پہنچا، کہا حضور یہ میں چنے لایا اور تناول فرمایا۔ آپ فرماتے میں روزے سے، کہا حضور قبول کر لوں۔ آپ نے ایک چنا لیا اور زمین پہ اس طرح مارا نا، فوراً وہ زمین کے اندر جاتا ہے، اور اس کے بعد اوپر آتا ہے، درخت بن جاتا ہے، درخت بن جاتا ہے، اور اس کے بعد وہیں پر اس پہ پھل لگتے، سو جاتے۔ کہا تمہیں کھانا ہے نا، یہ نہیں یہ کھاؤ، اس لیے کہ نقصان کریں، اسے کھاؤ فائدہ ہو۔ اور اس کے بعد وہ سارے جو کہ سمجھ گئے کوئی معمولی انسان نہیں، سمجھے نا، سمجھ گئے بہت ہی ان کا پہنچے ہوئے معاملات ہیں۔ حضرت قطب المدار کے پاس وہ آئے تھے جو کہ نا امتحان لینے آتے، ان کا دل جو تھا بالکل روشن ہوتا ہے، آپ کے قدموں کو پکڑتے، کہتے ہم جو دکھاتے فراڈ اور جادو ہوتا ہے، آپ حقیقت دکھاتے ہیں، کہا ہمارے اندر جو اندھیرا تھا چھڑ گیا، فوراً جو کلمہ پڑھتے اور مسلمان ہو جاتے۔ فوراً اس دور کے اندر بہت سارے جوگی، بہت سارے جوگی تھے، ایک جوگی کے اندر تھا نا، آپ کو بتاؤ نا، اس کا معاملہ ہے سانس روک لینا، تو سانس روک کے پتہ ہی نہیں چلے کہ زندہ ہے کہ مردہ ہے، اور اس کے پاس یہ طاقت ہے اپنی روح کو ادھر آتما کو ادھر بھٹکا دیتا، کہاں گئی ادھر گئی ادھر گئی۔ اب اس کے بعد اس نے کہا کہ میں چلتا ہوں، ان کا امتحان لیتا ہوں۔ ابھی اپنے یہاں سے چلا، اور چلنے کے بعد ابھی راستے میں تھا نا، اس کو شدت کی بھوک لگی، شدت کی بھوک لگی نا، سوچنے لگا یار ان کے پاس جا رہا ہوں، یہ بھوک لگ کے میں کیا کروں؟ کہا قطب المدار آپ سچے ہو نا، تو آپ میری خیر سے مدد کریں، میرے کھانے کا انتظام کریں۔ وہ کھڑا کا کھڑا تھا، دو پھل وہاں پہ ظاہر ہوئے، دونوں سے توڑتا اور بڑا میٹھا رہتا، سمجھے نا، کھاتا اور پیٹ بھرتا۔
پریشان ہو گئے پانی کہاں سے پیوں؟ جب وہاں مرنے لگا نا تو کہے قطب مدار آپ میری مدد کریں. پتا چلا آپ کی زندگی میں دم مدار بیڑا پار کے نارے لگے تو وہاں پر مدد کریں. ایک غیر سے ہاتھ نمودار ہوتا ہے اور نمودار ہونے کا لے پانی پی لے، پانی پیتا ہے. اب اس کے بعد آخر میں وہ پہنچتا قطب المدار کے پاس، آ کر کہنے لگا قطب المدار میں ایمان تو لانا چاہتا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ دکھائیں. سمجھے نا؟ فرماتے کیا اتنا کافی نہیں؟ میں تیرے کھانے کے لیے پھل دیا اور پینے کو پانی دیا. کہا تیرے لیے اتنا کافی نہیں ہے؟ کہا میں ایک اور امتحان لینا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہا امتحان یہ لینا ہے میں اپنی سانس کو روکتا ہوں، اپنی آتما کی نظر بھٹکاتا ہوں. اب میری آتما کو آپ ڈھونڈ لیں. اب اس سیدھا گرا اور بالکل سانس روک لیا، آتما کی نظر بھٹکا دیا. اب اس کے بعد حضرت قطب المدار نے اپنی روحانی طاقت سے اپنی روحانیت کو بھیجا نا، اسے ایسا مارا نا، اس کی روح فوراً آ گئی، کھڑا ہو گیا. کہا حضور میں سمجھ گیا میرا سب شعبہ بازی ہے، دکھاوا ہے، فراڈ ہے. کہا آپ سچے ہیں. کہا جو آپ کلمہ لے کر آئے اور جس نبی کا کلمہ پڑھے سب سچا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے. قطب المدار رحمت اللہ تعالی ہندوستان کے سارے علاقوں میں ہو گئی. آپ کی 369 سال کی عمر میں حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات ہوتی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی. اور یہاں تک کہ جب آپ یہاں سے ہوتے ہوئے نا آپ گجرات کی سرزمین اجمیر گئے، اجمیر سے وہاں ہوتے ہوئے آپ میوات کی سرزمین پر جہاں بھی دھنگیر ہوا نا، میوات کا نام پہلے نہیں سنا ہوا تھا تو آج نالے کو ایسا کام کیا سارے لوگوں سے سن لیا ہوگا، میوات کی سرزمین. آپ وہاں سے گئے نا تو وہاں کچھ ڈاکو تھے. اس زمانے کے اندر ظاہر سی بات ہے رات کے اندھیرے کی نظر گزرنا تو لوگ ڈاکو ہوتے چھین لیتے. اب وہ جو ڈاکو تھے نا انہوں نے کہا کہ قافلہ گزرے اس کو لوٹنا ہے. جب وہ قافلے کو لوٹنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں سب اندھے ہو جاتے، رک جاتے. تھوڑی دور آگے گزر جاتے آنکھیں آئے کچو لوٹتے رک جاتے، اندھے ہو جاتے. اسی طرح 3 مرتبہ ہوا. اب اس کے بعد وہ سارے ڈاکو کہنے لگے کہ نہیں یہ کوئی نہ کوئی ہے، چلو اس سے ملاقات کریں. نیت بدلی، اب اچھی نیت کے ساتھ آئے نا بندے نہیں ہوتے. حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب آئے نا صرف آپ کا چہرہ دیکھا اور مسلمان ہو. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب آپ چلے سے باہر آتے تھے نا، چلے سے جب آپ باہر آتے تھے آپ کا چہرہ اتنا روشن رہتا تھا، اتنا روشن رہتا تھا یقیناً جو پہلے دیکھ لینا بے ہوش ہو کے گر پڑے. اسی وجہ سے آپ ہمیشہ اپنے چہرے پہ پردہ ڈالے رہے. آپ ہمیشہ اپنے چہرے پہ پردہ ڈالے رہے. آپ کو بتاؤ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کے ایک مرید تھے جن کا نام قاضی شہاب تھا. یہ جو قاضی شہاب تھے نا یہ پھر پورے ہندوستان کے قاضی تھے اور بہت علم رکھتے تھے. یہ وہاں سے ایک مرتبہ چونکہ ظاہر سی بات ہے ہر مرید سوچتا میرے پیر سے بڑا کوئی پیر نہیں. کہنے لگا حضور سب سے بڑے پیر تو آپ ہی. کہا شیر تو آپ ہی. کہا نہیں اس ہندوستان کے اندر ایک شیر ببر بھی جنتے نا. کہا ایک شیر ببر بھی ہے. کہا وہ کہاں رہتے؟ کہا وہ مکرپور شیر کانپور کے قریب میں وہاں پہ رہتے. کہا ان سے ملاقات کرنا ہے. کہا جاؤ ملاقات کرو. اب یہ وہاں سے علم کافی خاصی. اب وہاں سے جب آئے نا یہاں پہنچنے کے بعد دیکھا حضرت قطب المدار کے پاس بہت سارے مریدین بیٹھے. آپ پہنچے سلام کی دس موسی کی بیٹھے لیکن آپ کے چہرے پر نقاب پڑا تھا. آپ کے چہرے پر نقاب پڑا تھا. کہا حضور میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہا تو میری زیارت کو برداشت نہیں کر پاؤ. چھوڑو. اتنا نورانی اور اتنا چمکتا پڑ رہا تھا کیا کوئی کچھ نہ کرتا صرف آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا وہ کلمہ پڑھنے ایسا چہرہ دیکھ کر. اب اس کے بعد حضرت قطب المدار نے کہا تو میری زیارت نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھ نہیں سکتا. ضد کرنے لگا نہیں مجھے دیکھنا ہے. سب نے یہ بولنی ضدی سارے لوگوں کو باہر کیا اور باہر کرنے کے بعد جیسے ہی آپ نے اپنا پردہ ہٹایا نا فوراً وہ قاضی شہاب الدین جو تھے نا دولت آبادی وہ فوراً وہیں پہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. جب ہوش آیا نا ہوش آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں قطب مدار کی جو مچھی ہے نا وہ بڑی. اسے کہ شریعت کا حکم ہے کہ مچھی اتنی بڑی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پانی پیو تو آپ کی مچھی نا اس پانی کے اندر ڈوب جائے تو پانی مکروہ ہوتا پینے کے لیے درست نہیں ہوتا. تو کہا کہ شریعت کے اعتبار سے مچھی بڑی بڑی تھی. آپ نے فرمایا وہ کہنے لگے اے قطب المدار آپ ہی مچھی اتنی بڑی رکھیں. کہا یہ مچھوں کو کاٹتے کیوں نہیں؟ کہا یہ شریعت کی حد ہے.
کہا شریعت کا ایسا پہرا ہے؟ کہا نہیں میں ان مچھوں کو کاٹ کے رہوں. کہا تو بھی زندے مولوی سمجھ جانا نہیں میں ان مچھوں کو کاٹ کے رہوں. اب کہا اگر آپ کے پاس شریعت ہے تو میرے پاس شریعت کی کیچیوں سے کاٹ کے رہوں. اللہ اکبر. اب وہ قاضی شہاب الدین دولت آبادی آگے بڑھتے ہیں اور جیسے ہی آپ وہاں پڑھتے ہیں نا آپ موچے پکڑ کے کاٹنا چاہا چھوڑ دیا. کہا کیا ہوا کاٹا کیوں نہیں؟ شریعت کے حد میں مچھے ڈالے. کہا نہیں. کہا کاٹا اسی ڈالا جس کے اندر خون نہ نکلے. کہا جس کے اندر جان ہو اسے کاٹنا جائز نہیں. کہا اگر مچھے کاٹوں گا اسے خون نکل آئے گا. حضرت بدیع الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تجھے یقین نہیں آیا؟ کہا یہ میری مچھے نہیں بلکہ اس کی جڑیں عرش سے ملی ہوئی ہے. لہذا اگر میری ایک مچھے بھی کاٹ دیتا پورے روم کے اندر خون ہی خون ہو جاتا. کہا یہ اور کوئی نہیں اس کا تعلق جو ہے نا یقین جان عرش معلیٰ سے ہے عرش سے جڑا ہوا ہے. وہ سمجھ گئے یقین اللہ والے کی باتوں کو سمجھنا آسان ہے. فوراً آپ نے توبہ کیا کہ آپ کی حد آپ ہی جان سکتے ہیں. آئے اس نیت سے اس کے بعد یقیناً کہیں سمجھ گئے کہ کوئی معمولی شخص تو وہ شخص ہے حضرت بدیع الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اسی ہندوستان سے آپ نے ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ جا کر کے آپ نے حج بیت اللہ کیا حضور کی بارگاہ میں. آپ سوچے 242 میں پیدا ہوئے اور 668 میں آپ کا وصال ہوتا تقریباً 500 کچھ سال. اب اس کے بعد آخری بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے. آپ سوچو تو صحیح اس زمانے کے اندر کس سے سفر کرنا ہوتا یہ سارے معاملات رہتے تھے. اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج اتنا سفر آسان ہو گیا ہے پھر بھی انسان کے پاس دولت ہوتی ہے پھر بھی وہ حج کرنے نہیں جاتا. کہ انسان کے پاس اگر دولت ہو حج نہ کرے تو سمجھ لو انسان کا یہودی ہو کر مرے چاہیے عیسائی ہو کر کے مرے. آپ اپنے کوئی پرواہ نہیں. اس زمانے کے اندر آپ نے ہندوستان سے چل کر کے 7 مرتبہ حج بیت اللہ کی. جب آخری بار آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاصل ہوئی آپ علیہ السلام نے فرمایا بدیع الدین اب تو میرے پاس نہیں آیا. اب میرے پاس نہیں آیا. اب وہاں پر یوپی کی سرزمین مکر کو پورا علاقہ دکھا دیا. کہا وہاں جا کر کے وہاں جانا وہی رہنا اور اس کے بعد وہی مدفون ہونا. اب میری بارگاہ میں نا اب وہاں سے آپ چلے نا چلتے چلتے لاہور آپ بابا وہاں بابا فرید گنج شکر علیہ رحمان دیگر بزرگان سارے سے لوگوں سے آپ کو ملاقات چونکہ اتنی عمر پائی. اگر وہاں سے چلے نا بنارس کی سرزمین پر پہنچے اس کو پہلے سے بتوں کی پوجا کرنے والا معاملہ. ایک مقام پر پہنچے نا تو ایک بندہ تھا حلوائی بیٹھے رو رہا تھا. وہ بیٹھا رو رہا تھا. اب اس سے بات چونکہ وہ اللہ والے یہ نہیں دیکھتے کہ اپنا ہے کہ پرایا ہے. اپنا ہے تو اپنا ہی پرایا اسی میں اپنا والا. اب وہاں سے پوچھا کہا کس وجہ سے ہوگا؟ کہا وہ کالی ہوتی نا کیوں؟ کہا وہ میری ماں جس کی پوجا کرتا تھا. کہا وہ میری جو پتنی ہے نا کالی ماتا کا وہ میری جو ہے نا میری مٹھائی نہیں کھائی اس سے ناراض. کہا اچھا. کہا کیوں نہیں کھاتی؟ کہا اتنے دن سے کھلا رہا ہوں لے لا کے رکھتا ہوں. شاہ فرمایا تو کہنا کھاتی نہیں. کہا چل میرے ساتھ. وہاں اس کے ساتھ دودھ کھانے گئے اور اس کے بعد وہ 40 کلو کا لڈو بنا کے لایا. کتنا بڑا تھا سمجھے نا 40 کلو کا پورا بنا کے لے کر آیا تھا سب ساتھ میں لے کر گئے. اب وہاں پہنچے اور اس کے بعد کہا یہ نہیں کھاتی جو بیٹی. کہا نہیں کھاتی. حضرت قطب البدار نے فرمایا قسم وحدہ لا شریک ہے. کہا کھانا شروع کر. جیسے ہی قسم وحدہ لا شریک اور اللہ کا نام لیا وہ جو ان کی ماتا تھی نا 40 کلو کا لڈو پورا کھا جاتی ہے. 40 کلو کا پورا لڈو کھا گئی نا. اب اس کھاتوں میں خوش ہو گیا لیکن پوچھنے لگا کہ بابا یہ بتائیں آپ ہم اس کی پوجا کرتے سب کرتے لیکن آپ نے وہ لفظ کیا کہا تھا کہ کہا قسم وحدہ لا شریک کی. کہا قسم وحدہ لا شریک کی اس لیے کہا وہی رب ہے جس نے تجھے بھی بنایا ہمیں بھی بنایا سب کو بنایا. کہا اس کا واسطہ اس نے کھا لیا. کہا اس کا ماننے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہا اگر تو اس کو مان لے گا نا تو دنیا اور آخرت کی جہنم سے آگ سے محفوظ ہو جائے گا. کہا بچ جاؤں گا. کہا بچ جاؤں گا. اس کے بعد فوراً وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. وہ فوراً کلمہ پڑھتا ہے. اس کے بعد اس کی ساری جو برادری تھی نا سب کے سب کلمہ پڑھتے اور مسلمان ہو جاتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا بت پرست سے کافر تھے سمجھے نا وہ تھے اور ہم مسلمان بن گئے. نہیں 20 میں لائن گڑبڑ ہو گئی.
سمجھے نا؟ ورنہ ہم تو بابا آدم کی اولاد ہیں، تو بابا آدم کی اولاد ہے، ہم یہ وہ نہیں سمجھے بات نا، لہٰذا 20 کی کٹی پتنگ ہو گئی، سمجھے نا، وہ بہن گئے لوگ۔ باقی آپ دیکھیں الحمدللہ یہ کوئی نہ سوچے کہ اسلام 1450 سال پرانا نہیں، یاد رکھیں آدم علیہ السلام ہی اسلام لے کر آئے، آدم علیہ السلام ہی اسلام لے کر کے آئے۔ یہ اور بات ہے، دیکھیں ایک ہوتا عقیدہ اور ایک ہوتا عمل، سمجھے نا؟ جیسے اللہ ایک ہے، اس کے سارے انبیاء حق ہیں، فرشتے حق ہیں، یہ عقیدہ ہوتا، اور ایک ہوتا عمل کی بات، جیسے نماز، روزے، حج و زکات۔ تو آپ دیکھیں عقیدہ جو ہے نا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری مسلمان تک کوئی عقیدہ رہے گا۔ یہ اور بات شریعت کے اندر چینجنگ ہوئی، تو پہلے اور شریعتیں تھی، لیکن آپ علیہ السلام و تسلیم جب آئے گا تب شریعت مستقبل چل گئی، لہذا شریعت بھی یہ چینج ہوئی، باقی کوئی دین اور دھرم نہیں چینج ہوا۔ الحمدللہ اسلام سب سے پہلا مذہب ہے، اور اسلام کا ایک ماننے والا جب تک رہے گا دنیا میں قائم رہے گی، ورنہ دنیا ختم ہو جائے۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ ماشاء اللہ پہلے ہمارے باپ دادا بھی ہندو تھے، یہ دماغ سے نکال دو، سمجھ بات نا، ان کے باپ دادا کیا تھے؟ بہرحال تو کتب مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وہاں سے پھر آئے بنارس سے سرزمین ہوتے ہوئے کانپور سے مکہ پورا کے جو آقا علیہ السلام نے دکھایا تھا نقشہ، وہی آپ پر رک جاتا، اور 24 سال تک آپ وہاں لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کرتے۔ آپ سوچیں آپ کے سمجھانے کا انداز بھی کہتا، آپ ایک مطلب اپنے مرید کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں میرے مرید اچھا کیا ہے؟ کیا حضور آپ نے فرمایا اچھا کیا؟ کہا اچھا وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کرنے کا حکم دے، کہا وہی ہے، اور فرمایا سنو، کہا نماز، روزہ، حج، زکات ان سب کی پابندیاں کرو، اور ساتھ ہی ساتھ تہجد کی پابندی کرو۔ اپنے مریدین کو ہمیشہ، لیکن یہ اور بات ہے کہ آج ان کے مریدین سے بگڑ گئے، آپ کی کوئی اولاد نہیں، آپ اس نے شادی نہیں کی، اولاد کیسے ہوگی؟ اب آپ یہ کہو گے کہ آپ کی 596 سال کی عمر تھی تو آپ کی اولاد آپ نے شادی کیوں نہ کی؟ یاد ہے کہ شریعت کا اصول ہے، اگر شادی کرنا سنت ہے نا، تو کئی ایسے مقام ہے نا وہاں شادی کرنا حرام نہیں، سمجھے نا؟ خالی سنت ہی نہیں، کیونکہ آدمی سنت میں آرام سے کہتا تھا نا یار میٹھا کھانا سنت ہے، دعوت کھانا سنت ہے، اب پتھر کھانا بھی تو سنت ہے، سمجھے نا؟ تو خالی دعوت تو کھائے گا، پتھر دوسرے لوگ کھائیں، سمجھے نا؟ تو ہوتا یہ، تو بہرحال تو حضرت قطب مدار رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کو ہمیشہ سمجھاتے تھے، کیا آپ وہاں بتائیے رہا کہ شادی کرنا یہ سنت ہے، لیکن کئی مقام ایسے حرام بھی، آپ کے اندر وہ طاقت نہ ہو، مان لو آپ کے پاس مال نہیں ہے یا اندر طاقت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر نہیں ہے نا، شادی کرنا حرام بھی ہے۔ تو قطب مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری زندگی حق اللہ میں اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے وقف کر دیا تھا، اس وجہ سے صرف کوئی توجہ نہیں۔ آج انہیں کے کچھ لوگ اپنے آپ کو اولاد کہتے، پہلے مجاور تھے، آج اپنے آپ کو اولاد کہتے، اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوتے، اس طرح گھمائے رہتے ہیں۔ آج وہاں کے معاملات اجمیر سے بھی زیادہ خطرناک، سمجھے نا؟ ویسے وہاں بہت ساری کفریہ آئین کی اور بہت سارے ماشاء اللہ اہل سنت و جماعت سے ہٹ کر کے عقیدے ہو چکے، جہاں آج وہاں پر مطلب صحیح لوگ وہاں پر قابض نہیں، لیکن بہرحال شخصیات بالکل مسلم ہے، بہت ہی وسیع بزرگ ہے۔ آپ کو بتاؤں یہ حضرت قطب مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کی 596 سال عمر ہو گئی، آپ اللہ والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری رب سے ملاقات ہونے جا، آپ نے اپنے مریدین کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اس کمرے کے اندر پانی رکھو، مٹکے میں پانی رکھا گیا، کہا میرا کفن ملا، کہا میں اپنے رب سے رب حقیقی سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، کہا حضور یہ کفن یہ سب منگانے کی ضرورت کہ ہم سب کر لیں، کہا نہیں میرا کمرہ بند کر دو، کہا تم لوگ میرا غسل نہ دو گے مرنے کے بعد، باقی رجال الغیب میں سے، یعنی وہ لوگ جو انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے اللہ والے میں سے، کہا وہ لوگ آ کر کے مجھے غسل دیں۔ اب اس کے بعد کہا کہ جنازے کی نماز کون پڑھائے؟ فرمایا میرا جو خلیفہ حسام ہے نا وہ آ کر پڑھائے۔ اب اس کے بعد آپ نے دروازہ بند کر لیا، اور دروازہ بند کرنے کے بعد جب لوگوں نے چند دنوں کے بعد دروازہ کھولا ان کی وصیت کے مطابق نا، دیکھا کہ آپ کو غسل بھی دے دیا گیا اور آپ کو کفن بھی پہنا دیا گیا، اور اس کے علاوہ پھر وہ بزرگ تھے جو آپ کے خلیفہ دیوان ہیں آپ کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ بہرحال آج بھی وہاں پر خاص بڑے بڑے اولیاء اسلام کی مزار پر بڑے بڑے بادشاہ ہیں، خود آپ دیکھیں مغلیہ خاندان کے جتنے
سب جاتے تھے، چاہے اکبر بادشاہ ہو، جہانگیر ہو، بابر ہو، سمجھے نا، یہ سب گئے۔ حضرت اورنگزیب علیہ رحمہ کو گئے۔ حضرت اورنگزیب علیہ رحمہ جب اس بارگاہ میں جاتے نا، کہتے بڑی بافیز سرکار، آپ نے چاروں طرف سنگ مرمر پتھر سب کچھ لگوایا، سارا آج اسی طرح اسی انداز میں۔ تو کبھی اللہ توفیق دے تو ایسی بارگاہوں میں جانا چاہیے۔ یاد رکھیں اللہ والوں کی بارگاہ سے ہمیشہ خیرات بڑھتی رہتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔